الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المصدق ونذیرہ المؤید المصطفى الامجد المحمود احمد ابو القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون السلام اللہم صلی اللہ پاک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم اس کریم رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس کریم رب نے ہمیں انسانوں کی صف میں شامل کیا. اس سے بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کریم رب نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں مسلمانوں کے گھر میں. اس سے بڑا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سرکار کی محبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور فرمایا. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی دولت جو ہے یہ اہل بیت کی محبت ہے. اور اہل بیت کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے اور ہمیں کیا دیتی ہے؟ ہمیں دیتی کیا ہے اہل بیت کی محبت اور ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ تقاضا کرتی ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ساتھ خلوص رکھا جائے اور ہمیں عطا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تم مردہ نہیں ہو، تم شہید ہو. من مات علی حب آل محمد مات شہید. 14 طرح سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے. یعنی ایک حدیث پیغمبر اسلام کی زبان مطہر پر 14 مرتبہ ڈیفرنٹ طریقوں سے زبان رسالت نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، وہ بخشا ہوا، اس کی مغفرت ہو چکی. پھر جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کافر نہیں ہوا. جو آل محمد کی محبت میں چلا گیا وہ مشرک نہیں گیا. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ کسی کا حق غصب کرنے والوں میں شمار نہیں. جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ منافقوں میں شمار نہیں. یعنی اس طرح 14 طبقے ہیں، 14 ڈیفرنٹ طرح کے سٹیجز ہیں اس حدیث کے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم جب پوری زندگی گزارتے ہیں اور پھر شہید، پھر بھائی شہید کو تو نہ غسل دینے کی ضرورت ہے، نہ کفن پہنانے کی ضرورت ہے، اس کے خون کا اسے غسل مل جاتا ہے اور اسی کپڑوں میں جس میں وہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے تو اسی میں دفنانا چاہیے. تو آپ کو غسل بھی 3 پانیوں سے دیتے ہو، شیعہ پہلے بیت کو ماننے والے پہلے سادے پانی سے، پھر خوشبو والا صابن بھی نہیں لگاتے ہو. خوشبو کے لیے تو بڑی اچھی حدیث ہے کہ خوشبو پہ جتنا خرچہ کیا جائے وہ بندہ جو ہے اسراف میں نہیں گنا جائے گا. جب یہ بندہ خدا دنیا سے جا رہا ہے تو اس کو خوشبو والا صابن ہی نہیں ہے، نہ پرفیوم، سادہ سمپل صابن. پھر کپڑوں کے اوپر کوئی کڑھائی بڑھائی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا ڈیزائن نہیں بنا ہونا چاہیے، سادے 3 کپڑے. پھر وہ کینچی سے بھی نہیں کاٹنے. ایک مومن آگے بڑھ کے اپنے دانتوں سے کپڑا کاٹے. دانتوں سے کیوں کاٹے؟ کیونکہ کاٹے گا درود تو پڑے گا نا اہل بیت پر. اللہم صلی علی محمد. وہ درود والی تھوک لگ جائے تو کوئی عرض نہیں ہے. کیا کمال ہے، میرا آ جائے گی چیز پر. اچھا
پھر ایسے اس کو کفن دینا، سادے کپڑے پہنا کے میری بارگاہ میں آئے گا جیسے میں نے اس کو بھیجا تھا. دنیا کا کوئی مسلمان چلا جائے اسے کوئی پیلا نیلا ریڈ گرین یلو کوئی کفن نہیں دینا. سادہ سفید کپڑا کاٹن کا ہونا چاہیے، پولیسٹر بھی نہیں ملا ہونا چاہیے. سادہ کپڑا قیمتی ہو تو اچھا ہے، مومن کا کفن قیمتی ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا بہترین لٹھا، ہاں اس کے اوپر مایا شاہ نہ لگی ہو، سادہ سا ہو. سادہ کپڑا کیوں؟ پھر پالنے والے یہ ساری چیزیں کہا نہیں میں چاہتا ہوں جیسے میں نے دنیا میں بھیجا تھا نا سادہ، ایسے ہی سادہ واپس آ جائے. دنیا میں جیسے بھیجا تھا نا ایسے ہی واپس آ جائے. اس بات سے ہم خیال کریں گے. سنی دوست بیٹھے مائنڈ نہ کیجیے گا، آپ رسپیکٹ ہے، آپ بڑی قدر کا ہے، ہم آپ کو عزت کرتے ہیں، کوئی ایسا میٹر نہیں. لیکن ایمان سے بتاؤ جب بندہ آتا ہے دنیا سے، دنیا میں آتا ہے تو اس کا حکم ہے نا جیسے آتا ویسے ہی آئے میرے پاس واپس. اگر بندہ ایسے آتا ہے تو اس کو ایسے بھیجو، ایسے دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے. ہاتھ خالی کیا مطلب؟ کہاں لٹکے ہوئے ہونے چاہیے، مجھے پتا چلے ہاتھ خالی ہیں. جیسے آیا تھا ویسے سادگی میں میرے پاس بھیجنا ہے. اچھا کوئی مثال، ویسے بیری کے پتوں کا غسل دینا ہے، پھر کافور ملا کے پانی میں اس میں جھاگ نکل آئے، پھر سادے پانی سے دینا ہے، پھر سادہ کفن دینا ہے. یہ کہاں پتا چلے گا؟ پریکٹیکل کوئی ہو کا پریکٹیکل ہے. دنیا میں نے ایک اپنے نبی کا بیٹا زندہ رکھا ہوا ہے. تو جو جب نبی دنیا سے گئے ہوں گے تو سرکار کو کفن تو دیا گیا نا، غسل بھی دیا گیا. قبر میں فرشتے منکر نکیر بشر اور بشیر آئے ہوں گے نا، تو انہوں نے دیکھا ہوگا سرکار نے آج ڈفرنٹ وردی پہنی ہوئی ہے، آج ڈفرنٹ کپڑے ہیں. کس نے پہنا ہے؟ کچھ صحابہ کرام تھے اور نبی کے ویر نے، نبی کے وزیر نے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سرکار نے کفن پہنایا. میں نے آپ کو لمبا ٹائم نہیں، بس انتظار، کچھ مومنٹ تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ 5-10 منٹ میں گفتگو ختم ہو جائے گی. یہ سارے ثواب کے لیے، یہ گفتگو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اچھا سرکار امیر کائنات نے کفن غسل دیا، ایسا جیسا غسل دیا. بیٹے حسن کو کہا کہ ایسا غسل میں نے دیا آپ کے نانا کو، آپ نے دیکھ لو. حسین کو ساتھ رکھا. حسین ابن علی نے زین العابدین کو بتایا خود غسل دے کچھ لوگوں کو. پھر زین العابدین علیہ السلام نے خود غسل دے کے لوگوں کو بتایا کہ ایسے دینا. نانا کو ایسا دیا تھا بابا نے، صاحب شریعت کو جس نے غسل دیا ایسے دینا. کہا آپ نے یہاں نہیں کیوں دیا؟ کہا قرآن نہیں کہتا حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ میرے بابا ابو طالب کو انہوں نے کفن دیا تھا. احسان کا بدلہ احسان ہے. آج میرے اوپر ہے، میں ان کا وسیع بھی ہوں، ان کا بھائی بھی ہوں، ان کا وزیر بھی ہوں، ان کا خلیفہ بھی ہوں، تو میں ان کا داماد بھی ہوں، تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں کفن دوں. اور جب سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام دنیا چلے گئے نا، کمرے میں میت رکھا ہوا تھا، کفن پہنایا ہوا تھا، میت رکھا ہوا تھا. تو یہ بات تو غلط نہیں ہے. 70 تکبیریں تھی پہلے جناب آدم علیہ السلام کے اوپر 200 یا 100 تکبیریں پڑی گئی. اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے ہر نبی کے اوپر ہمارے سرکار کو اس کریم رب کو پیار ہی اتنا ہے 5 کے ساتھ نمازیں بھی 5 تکبیریں بھی 5 اور بہت کچھ 5 پہ ہے. اچھا سرکار نے کفن وغیرہ بنایا جناب ابو طالب علیہ السلام کو کمرے میں. آپ پیغمبر جاء سو ہوا ودخل فی غرفۃ میت جو غرفہ میں داخل ہوئے، ایسا جنازہ پڑا ہوا ہے. پاؤں کی طرف سے سرکار آئے، آنے کے بعد آئے بالکل قریب سرکار ابو طالب علیہ السلام کے جسد مبارک کے پاس. اور یہ جو اپنا نا یہ 4 دفعہ رائٹ چیک نبی پاک نے جناب ابو طالب کے ساتھ لگائی 4 دفعہ. اور پھر پھرے، پھر لیفٹ کی سائڈ پر 3 دفعہ، پھر آ کر کے دعا مانگی. پروردگار تیرا وعدہ ہے جو تیرے دین پر احسان کرے تو اس کو جزا دیتا ہے. میں سفارش کرتا ہوں میرے چچا نے صرف تیرے دین پر نہیں تیرے دین کے وارث پر بھی احسان کیا.
انہیں وہ جزا دے جتنا بڑا تو خالق ہے. یہ بات کر کے جناب ابو طالب علیہ السلام کے سرحانے سے پاؤں کی طرف چلے گئے. پاؤں کی طرف جا کے کہا چچا میں نے دعا مانگی ہے, اللہ نے تجھے وہ جزا دے دی ہے جو میں چاہتا تھا. یعنی نبی پاک نے مقام جناب ابو طالب علیہ السلام جنت میں سر سے پاؤں تک سفر کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. کون سے مقام پر سرکار تشریف فرما ہوگی. اب یہاں ایک پوائنٹ ہے, یہ گال سے گال کیوں لگائی 3 دفعہ 4 دفعہ 7 دفعہ. یہ روایات یہ بتاتی ہے, اس کا ریزن یہ تھا جب سرکار چھوٹے تھے نا, ماں باپ دنیا سے چلے گئے, تو جناب ابو طالب بیٹھتے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں ایک دیوار کے ساتھ, سوائے اہل بیت کے, سوائے جناب بنو ہاشم کے خاندان کے کسی اور کو اجازت نہیں تھی خانہ کعبہ کو پشت کرے. باقی سب کا جتنے خاندان تھے عرب کے, وہ چھوٹے چھوٹے ٹاٹ چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کے بچھاتے تھے خانہ کعبہ کے صحن میں. ادھر بیٹھا ہے, ادھر بیٹھا ہے, ادھر بیٹھا ہے. جناب ابو طالب کا خاندان جناب عبد المطلب جو تھے وہ خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کے, اور جو ان سے فیصلہ نہیں ہوتا تھا مشکل کشا کے دادا فیصلہ کرتے تھے, اس لیے وہاں بیٹھتے ٹیک لگا کے, اور آئے اور آ کر کے سرکار وہاں بیٹھتے تھے اور یہ پاک آتے تھے. آنے کے بعد فوراً آتے اور آ کر کے چچا کو جب بھی ملتے 4 دفعہ چچا کی گال پہ گال رکھتے, 3 دفعہ بائیں طرف گال رکھتے, ماتھے کا بوسہ لیتے اور کہتے عمی یا عمی کیف الاحوال یا عمی انا مرتاح معکم, اے چچا میں آپ کے ساتھ خوش رہتا ہوں, چچا میرا دل چاہتا ہے آپ بیٹھے رہو باتیں کرتے رہو میں سنتا رہوں. اب کیونکہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, جب نبوت کا بچپن تھا تو نبوت ابو طالب کے چہرے پہ چہرہ مل مل کے کہتی تھی کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اور جب ابو طالب جا رہے تھے تو نبی نے چہرے پہ چہرہ کر کے رکھا, یا اللہ تو اچھی جزا دے دے. یہ ریزن تھا علیہ السلام. اور پھر آخری بات, اور الحمدللہ 10 منٹ ہو جائیں گے, 2 لفظ میں نے مسائب کی کہنی ہے. بندے کا جو کسی کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ ہے ہینڈ اپروچ, ٹاک کرو, بات کرو, کیسا اس کا سلسلہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ٹھیک ہے. اس کے بعد نہ سمجھ میں آئے کہ یہ بندہ کون سے مذہب کا ہے, کون سی ملت کا ہے, کون سے اس کا کیا طریقہ کار سسٹم کیا ہے, تو پھر اس کے ساتھ لین دین کرو. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو سفر کرو, سفر میں بھی سمجھ میں نہ آئے نا پھر ویٹ کرو اس کے فوت ہونے کا. یہ بندہ اسلام میں ہے, یہودیت میں ہے, مشرک ہے, کرسچن ہے, جب دنیا چلا جائے تو اس کا جنازہ اٹھانے والے اگر ہندو ہوں تو سمجھو کہ یہ ہندو کے مذہب میں مرا ہے, اور اگر جنازہ اٹھانے والے کرسچن ہوں تو یہ کرسچن ہے, جنازہ اٹھانے والے یہودی ہوں تو یہودی ہے, جنازہ اٹھانے والے مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے میجر 2 پارٹ ہیں, ایک کا نام شیعہ, ایک کا نام سنی. جنازہ اٹھانے والے سنی ہوں تو سنی ہے مرنے والا, جنازہ اٹھانے والے شیعہ ہوں تو شیعہ ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے تو بنایا جائے. اگر جناب ابو طالب کے ایمان کا ابھی تک نہ پتا چلے کسی کو, پیغمبر سے ٹاک تو کرتے رہے ساری زندگی, نہ پتا چلے پیغمبر اسلام کے کہنے کے باوجود بھی پھر ان کے لین دین کا معاملہ, یعنی کہ نبی پر واجب ہے مشرک کے گھر میں نہ کھائے, کعبہ کے گھر سے نہ کھائے, واجب ہے نبی پر. اوکے, پھر اگر جناب نہ پتا چلے سفر, نبی پاک نے سفر بھی کیا, نہ پتا چلے تو آج دیکھ لیتے ہیں جناب ابو طالب کا جنازہ جا رہا ہے, اٹھانے والا کون ہے؟ اگر تو اٹھایا ہے کافروں نے نعوذ باللہ تو جناب ابو طالب نعوذ باللہ کافر ہے. اگر جنازہ اٹھایا مشرکوں نے تو نعوذ باللہ, اور اگر جنازہ اٹھانے والا ایک پایا نبی نے اٹھایا ہے, ایک پایا علی نے اٹھایا ہے, تو جو نبی کا مذہب ہے وہی ابو طالب کا مذہب ہے. یہ عزت افزائی ہو گئی جانے والے کے لیے. ایک مسافر بیٹا
پردیسی. حالت غربت. جب ہارٹ اٹیک ہوا ماں یاد آئی. سب سے مشکل وقت جب انسان پہ آیا تو ماں یاد آئی. اللہ جملہ کہوں شاید برداشت کر سکو. جب ماں یاد آئے نا تو بندہ جو ضرورت ہو نا سب سے زیادہ وہ کہتا ہے اماں مجھے یہاں تکلیف ہے. اور جس کو سب سے بڑی مرض لگ جائے دل کا مرض ہو جائے اسے پیاس تو لگتی ہے نا. ماں یاد آئے گی کہا اماں مجھے پانی دے. مانگا ہوگا نا دائیں بائیں دیکھا ہوگا بھائی پاس تھا عزیز پاس تھے چچا آ گیا تھا عزیز آ گئے تھے. بیماری نے غلبہ کر دیا. حالت غربت ہے. مسلمانوں کا ملک نہیں ہے لیکن مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ تڑپتا ہے تڑپنے دو پہلے بل دو پھر ہسپتال میں داخل کریں گے. نے کہا نہیں آ جاؤ بل دیکھا جائے گا. بل لینا ہے یا نہیں لینا کیا کرنا ہے دیکھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا تیرا مذہب کیا ہے یہ نہیں پوچھا تیری ملت کیا ہے. ہائے کربلا میری مارنے والے نہ کافر تھے سارے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور ہو کے لگا تو جلدی مارو نماز جمعہ ادا کرو. ایک جملہ کہوں گا میت کا عیب نہیں بتانا چاہیے. میت ہو جائے اس کا عیب نہیں بتا رہا. میں ایک بات کرنے لگا ہوں. انجیکشن لگایا انہوں نے ٹیوب ڈالی یہاں زخم تھا اس میں خون تھوڑا تھوڑا غسل دیتے ہوئے آ رہا تھا. خدا جانتا بھائی پاس تھا نا بھائی کا خون دیکھ کے برداشت نہیں منع کیا تھا میت کو ہاتھ نہ لگانا. محترم تم نا کھڑے رہو ہمارے ساتھ پانی دیتے رہو کچھ. لیکن میں نے دیکھا بار بار خون والے جگہ پہ روئی رکھ رہا ہوں. آئے زہرا کا لال جب حسین کو زخم لگے کوئی معمولی نہیں تھے حسین ابن علی کے. رویا کرو سارے مسلمان آنسو حسین کی محبت میں. ایک آنسو کے بدلے زہرا کے لال کے ایک آنسو کے بدلے نا گھر جنت میں مل جاتا ہے. اور خدا جانتا چوتھے امام سے پوچھا مولا تیرے بابا کو کتنے زخم لگے تھے. امام نے ہاتھ بلند کیا ایسے اشارہ کیا. مولا میں سمجھا مولا فرمایا میری انگوٹھی میں نگینہ دیکھا. مولا نے فرمایا میرے بابا کے جسم پر میری انگوٹھی جتنی بھی جگہ خالی نہیں کوئی شرم کرتا ہے شرم نہ کرتا. پاک بطول کی شانوں کے میری انگوٹھی کتنے بھائی پورے جسم پر کوئی خالی جگہ نہیں تھی. رویا مومن مولا مجھے تفصیل سے بتائے. مولا مجھے مہربانی فرمائے تفصیل. مولا نے فرمایا اتنے زخم تھے میرے بابا کے زخموں میں چور چور زہرا کا لال سینے میں تیر اپنی ابا کے دامن میں تیر چھپا کے جب زہرا کی بیٹی کو اندر خیمے میں ملنے گیا ہے نا جب میرے بابا پہلا قدم اٹھایا نا یہاں رکھا ہے اور دوسرا قدم اٹھایا خون کے لوتھڑے گرے. خون کے لوتھڑے تھے. آخری جملہ ہے مولا میں ابھی بھی نہیں سمجھا اتنا زخمی تھا زہرا کا لال. مولا نے فرمایا اتنا زخمی تھا دائیں کی ہوا بائیں اور بائیں کی ہوا دائیں. زہرا کا لال اتنا زخمی تھا اتنا مارا ہے میرے بابا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. میں تیری قبر بناواں یا شام نو جاواں ویرنا. میں تیری قبر بناواں یا شام نو جاواں ویرنا. تیری قبر بناواں یا شام نو جاواں. کب زینب اجڑی جنگ کر
ਲਾਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀਰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਠ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਥ ਪਈਆਂ ਪਰ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਤੱਕਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਖਤਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਖ ਰੋਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਖਤਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਏ ਦੋ ਜਗ ਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਖ ਰੋਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਹਾਰਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ फैज भाई मुझे इजाजत है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु और खमसा बात अस्सलात 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 पाँच तकबीर नमाज जनाजा इस हाज़िर मैयत के लिए फर्ज किफ़ाई वाजिब कुर्बतन अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وابنهما الحسن والحسين وسيد الصالحين غين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي أجل الله فرجه الشريف الله أكبر
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن عمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب العالمين حق محمد وآل بیت محمد. یا اللہ اس کا ثواب مرحوم مغفور اعلیٰ مقامہ کو عطا فرما. میرے مولا مسافر اور پردیسی اور ہمارے پاس امانت ہے، خدایا جانے تک جتنے بھی کچھ پریشانیاں تکالیف ہیں انہیں ختم فرما کے آسانیاں فرما. میرے مولا واقع ہمارے جنازے کا ثواب، مومنین تمام مسلمانوں کے آنے کا، ان کے خلوص کا ثواب مرحوم کو عطا فرما. بہترین انسان تھے، نوجوان آدمی، پاک رسول اللہ کی امتی، اہل بیت کو ماننے والے، اہل بیت کی محبت سے سرشار، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن کا احترام، قرآن پڑھنا، کعبہ کا احترام، کعبے کا اس کے ساتھ کعبے کی زیارت، کربلا کی زیارت اور کربلا مولا کے زائر، اور بہترین طریقے سے اچھے انسان، اچھے اخلاق والے مولا ان تمام نیکیوں کا ثواب ان کو قبر میں عطا فرما. یا خدا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں پر ایمان رکھنے والے تھے. پہلے نبی آدم علیہ السلام، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. 12 اماموں پر ان کی امامت پر پاک بطول صلوات اللہ علیہ کی عصمت پر ایمان رکھنے والے تھے، اور پاک بطول علیہ السلام کے دشمنوں کے بیزاری کرنے والے تھے. میرے مولا ان تمام چیزوں کا ثواب قبر میں عطا فرما، ان کا اگلا جہان اچھا فرما. میرے مولا ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. سنیریا صاحب، ان کے باقی کزن، بھائی، خاندان، دوست، احباب، تعلق والے تمام کو صبر جمیل عطا فرما. تمام کی دعاؤں کو اس جوان کے حق میں مستجاب فرما. حجت خدا زہرا کے لال کا ظہور فرما. مسلمانوں کی حکومتوں پر رحم فرما. یا خدا فلسطین کو مکمل اور جلدی آزادی عطا فرما. یا اللہ جتنے ہم مسلمان ہمیں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا خدایا ہمیں اپنا دشمن پہچان کر کے ہمیں اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا
انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد